اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ اور نماز بیان ہو چکا۔ آج ارکان اسلام میں تیسرا رکن روزہ، اس کو بیان کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کے معنی ہیں رک جانا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ لغوی معنی ہے، اور اصطلاح شریعت میں اس کا مطلب ہے ہر وہ شخص جو مسلمان ہو، احکام شریعہ کا پابند ہو، طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانے پینے اور دیگر لغویات سے اجتناب کرنا، رکے رہنا روزہ کہلاتا ہے، اور روزے دار کو صائم کہتے ہیں۔ سابقہ امتوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے، ان پہ 2 روزے فرض تھے، لیکن یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رمضان المبارک تحفے میں دیا، رمضان کے روزے فرض کیے۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، مطلب گناہوں کا جل جانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں دی ہیں۔ ایک وہ جب وہ روزہ کھولتا ہے، اس وقت کھانے کی خوشی، سارا دن بھوک پیاس کے بعد کھانے کی خوشی، اور روزے دار کا اس وقت ایک ایک عضو شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری خوشی روزے دار کو تب ملے گی جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور فرما دیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دیتے ہیں، اور اس خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان جتنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ روزے دار کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کا روزہ افطار کروائے گا، صحابہ کرام سے فرمایا، جو کسی کا افطار کروائے گا اس کو بھی روزے دار جتنا ہی اجر دیا جائے گا۔ تو صحابہ میں سے بعض صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کچھ لوگ معاشی لحاظ سے اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ کسی کا افطار کروا سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہے وہ دودھ کا ایک گھونٹ یا کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی کوئی کسی کو کھلا دے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار جتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ جس نے پورے اہتمام کے ساتھ روزہ دار کو سیر ہو کے کھانا کھلایا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے میرے ہاتھوں سے جام نصیب فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ میں بتاتی چلوں، قیامت کا دن وہ دن جس دن سورج سوا نوزے پہ ہوگا، اور وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ وہ دن اتنا لمبا ہوگا کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اس دن جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پی لیا، تو اس کو جنت میں جانے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں روزہ دار بنائے، صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی جزا نہیں دے سکتا روزے کی۔ ابھی جیسا کہ بیان کیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کرواؤ، چاہے وہ دودھ کا ایک گھونٹ اور کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں چاہیے رمضان المبارک میں جب کسی روزے دار کا رمضان میں ہم روزے افطار کروائیں تو کوشش کریں کہ ہم غریبوں کو تھوڑی ترجیح دیں۔ نو ڈاؤٹ یہاں پہ مینشن نہیں ہے کہ امیر کو کھلائیں یا غریب کو کھلائیں، لیکن جو اصل معنی ہیں بھوک کے وہ ایک غریب ہی جانتا ہے، جس نے سارا سال کوئی فروٹ نہ کھایا ہو، جس نے سارا سال کوئی لگزری آئٹم نہ کھائی ہو۔ تو رمضان المبارک میں جب ہم افطار کرواتے ہیں تو کوشش کریں کہ غریب کو اپنے دسترخوان پہ زیادہ پریفر کریں۔ وہ کھائے گا، وہ امیر نے آنا ہے اور اس نے آدھا کھانا اور آدھا ضائع کرنا اور چلے جانا ہے، لیکن غریب جو اصل معنوں میں بھوکا ہے، جو اصل معنوں میں بھوک کے معنی جانتا ہے، اس کو کھانا کھلانا وہ زیادہ نیکی ہے۔ لیکن ہم آج کل صرف سیاسی افطاریاں کرواتے ہیں، کوئی ہماری افطاری کروائے گا تو ہم کروائیں گے، کوئی ہمیں کھلائے گا تو ہم اسے کھلائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو کھانے کے قابل نہ ہو، آپ کو کھلانے کے قابل نہ ہو، اس کے پاس معاشی اتنی استطاعت ہی نہ ہو، تو کوشش کریں اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے غریب دوست احباب کو، اپنے محلے والوں کو بلائیں افطار پہ اور کھلائیں۔ اور اگر آپ کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے تو آپ کوشش کریں ایک مٹھی کھجور، ایک گلاس دودھ کا کسی کے گھر بھجوا دیں، تاکہ ہم اس لسٹ میں شامل ہو سکیں جو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پئیں گے۔ روزے دار کے لیے روز جنت کو تیار کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے روز، اور روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں۔ اور جنت میں ایک دروازہ ہے باب الریان، وہاں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اور رمضان المبارک میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان میں اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ کمر کسنے سے مراد یہ کہ قیام اللیل بڑھا دیتے تھے، آخری 15 دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کی پریکٹس ہو جائے، تاکہ وہ خواہش نفس، تاکہ وہ چیزیں جو رمضان میں ہم اپنے اندر، یہ نہ ہو کہ ہمارے 15 روزے اسی چیز میں ضائع ہو جائیں کہ ہم پریکٹس کرتے ہوئے گزار دیں۔ تو 15 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پریکٹس شروع کر دیا کرتے تھے، قیام اللیل بڑھا دیا کرتے تھے۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے۔ روزے میں اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں، ہم حلال چیزیں بھی نہیں کھا سکتے، اللہ کے حکم کے مطابق کھانی ہے تو صرف مغرب کے ٹائم ہی کھانی ہے۔ تو حرام چیزیں، چوری، غیبت، چغلی، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کی مال عزت لوٹنا، کسی کی اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ ساری چیزیں ان حرام چیزوں میں آ جاتی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں ہمارے اوپر حرام کر دی تو حرام چیزیں ہم کیوں کھائیں؟ 2 عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھانے کے لیے کچھ پیش کیا تو انہوں نے کہا ہم روزے سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم روزے سے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی، ہم نے صبح حلال چیز سے روزہ رکھا۔ تو آپ نے ان کو کہا کہ کیا کریں؟ جب انہوں نے کیا کی تو ان کی کیا کے اندر خون اور گوشت کے لوتھڑے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے فلاں مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کی، اور اللہ نے فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو تم نے حلال چیز سے روزہ رکھا لیکن تم کھا کیا رہی ہو اس کے دوران؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں روزے کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی چیز بتانا چاہوں گی۔ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں کوئی بیماری ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے آپ نے 1 مہینہ یہ دوائی کھانی ہے، اور اس دوائی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ آپ کی ڈسکرپشن ہے، آپ نے فلاں ٹائم یہ کھانا ہے، آپ نے یہ نہیں کھانا، یہ کھائیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ بیماری دوبارہ آپ کے اوپر اٹیک کرنا شروع کرے۔ تو آپ نے پورا مہینہ دوائی کھانی ہے اور اس دوائی کے درمیان آپ نے یہ کام نہیں کرنے۔ اب اگر ہم ایسا کریں، پورا مہینہ دوائی کھائیں لیکن جو ڈاکٹر نے ہمیں ہدایات بتائی ہیں ہم ان پہ عمل ہی نہ کریں،
جو ڈاکٹر نے ہمیں ہدایات بتائی ہم ان پہ عمل ہی نہیں کر رہے. جو اس نے کہا کہ آپ نے اس چیز سے پرہیز کرنا ہے ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں. تو کیا جب ہم مہینے بعد دوبارہ جا کے رپورٹس کروائیں گے تو کیا ہم ٹھیک ہوں گے؟ ہرگز نہیں. ڈاکٹر کہے گا آپ کے دوائی کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ جائیں. جب آپ نے ان ہدایات پہ عمل ہی نہیں کرنا تو آپ کا کھانا نہ کھانا برابر ہے. تو اسی طرح جب ہمیں رمضان میں اللہ نے ایک مہینہ پورا دے دیا ہے، ہم پورا مہینہ بھوک پیاس برداشت کر لیں، لیکن وہ ڈسکرپشن، وہ ہدایات جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہیں، اگر ہم انہی پہ عمل نہیں کری تو ہمارے فائدہ بھوکا پیاسے رہنے کا. ہم ایک مہینے بعد بھی وہیں کھڑے ہوں گے جہاں پہ ہم پہلے کھڑے تھے. تو رمضان کا جیسے ابھی بتایا کہ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، گناہ جل جاتے ہیں اس مہینے میں. تو جب ہم نے ان پریکاشنز پہ عمل ہی نہیں کیا، جب ہم صرف بھوکا پیاسا رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ گناہ ہمارے جلیں گے؟ نہیں جلیں گے. تو ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل کرنا اور اس دوران رمضان کے روزے رکھتے ہوئے ہم نے اللہ اور اس کے نبی کی ہدایات پہ عمل کرنا ہے، تاکہ ہم جب مہینے بعد اپنے آپ کو دیکھیں تو اپنے آپ کو ایک نئی جگہ پہ پائیں، اپنے آپ کو نکھرا ہوا پائیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں روزہ دار، صحیح معنوں میں مسلمان بنائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو شخص ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے رمضان کا، وہ پوری زندگی اگر اس کی قضا کرتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، لیکن وہ رمضان المبارک کے اس روزے کے ثواب جتنا نہیں ہو سکتا. ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایک فرض 70 فرض کے برابر کر دیا ہے، تو رمضان المبارک کا ایک فرض روزہ چھوڑنا تو 70 فرض کہاں کا ثواب جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں روزہ دار بنائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزہ کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر ہم 70 سال بھی، ساری زندگی بھی روزے رکھیں گے تو بھی ہم اس کی قضا نہیں ادا کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، صحیح معنوں میں روزہ دار بنائے، صحیح معنوں میں نبی کا امتی بنائے اور صحیح معنوں میں مسلمان بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.